اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس سیگمنٹ میں مسائل فقہی کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتاوی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ مومنین کرام جو کسی اور مرجع کی تقلید میں ہیں، ان مسائل پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مرجع کا فتویٰ ضرور معلوم کرنا۔ دیکھیے، آہستہ آہستہ ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کے قریب جاتا جا رہا ہے، اور آخر ماہ رمضان میں ایک اہم عبادت فطرہ دینا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج سے 2 سے 3 دن جو ہے فطرے کے جو اہم مسائل ہیں اس کے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک زکوٰۃ الاموال ہے، یعنی مال کی زکوٰۃ جو سونے پر، چاندی پر، غلے پر یا جو ہے چند جانوروں پر جب وہ اپنے خاص نصاب تک پہنچ جائے اور اپنی باقی شرائط تک پہنچ جائے تو وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کا پورا ایک چیپٹر ہے جدا گانا، الگ سے بالکل ایک چیپٹر ہے فقہ کے اندر زکوٰۃ کا۔ دوسری زکوٰۃ زکوٰۃ الابدان کہلاتی ہے، یعنی بدن کی زکوٰۃ، اور اسی زکوٰۃ کا دوسرا نام زکوٰۃ الفطرہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من تمام الصوم اعطاء الزکوٰۃ کما ان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من تمام الصلاۃ لأنہ من صام ولم یؤد الزکوٰۃ فلا صوم له اذا ترکها متعمدا۔ امام جعفر صادق ارشاد فرما رہے ہیں فطرے کی اہمیت کے اندر، کہہ رہے ہیں کہ فطرے کی اہمیت روزے کے اعتبار سے اس طریقے سے جس طریقے سے محمد اور آل محمد پر اگر کوئی درود نہ بھیجے نماز کے اندر تو اس طریقے سے نماز تمام نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی فطرہ نہ دے تو اس کا روزہ تمام نہیں ہوتے، جو اس نے روزے رکھے وہ تمام نہیں ہوتے۔ اور آخر میں جملہ کہتے ہیں امام، من صاما، جس نے روزہ رکھا لیکن اس نے لم یؤدی زکوٰۃ، اور اس نے اپنی زکوٰۃ فطرہ نہیں دی اور جان بوجھ کر نہیں دی، تو سمجھیں اس کے لیے روزہ ہے ہی نہیں، اس نے کوئی روزے سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، اس کے لیے جو ہے یہ روزے کی عبادت نے کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا۔ اتنی امپورٹنٹ اور اہمیت کی جو ہے نا یہ حامل عبادت ہے۔ تو یہ فطرہ کس کو دینا ہوتا ہے، یہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں کے نزدیک فطرہ جو ہے اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو بالغ ہو، یعنی جو بالغ ہو چکا ہے، عاقل ہو، خود شریف فقیر نہ ہو، یعنی اگر وہ خود شریف فقیر ہے، جیسا کہ باقاعدہ پورا شریف فقیر کی وضاحت کی گئی کہ جس کے پاس اپنا اور اپنے واجب النفقہ وہ افراد جن کی کفالت اس کے ذمے ہیں، سال بھر کا خرچہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ شریف فقیر کہلاتا ہے۔ وہ تمام اپنی وضاحتوں کے ساتھ جو بیان کر دی گئی۔ تو ایک تو یہ کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو اور خود شریف فقیر نہ ہو، یعنی وہ خود فطرے کا مستحق نہ ہو، کیونکہ اگر وہ شریف فقیر ہو گیا تو وہ خود فطرہ لینے کا مستحق ہو جائے گا، نہ کہ دینے کا۔ آزاد ہو، یعنی غلام نہ ہو، جو کہ اس وقت جو ہے موضوع منتفی، اب غلام کا سسٹم تو جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جسے سمجھانا بھی پڑے گا اور تھوڑا سا دقت بھی کیجیے گا، توجہ کا طالب ہوں آپ کا اس پہ، کہ آخری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کا کھانے والا شمار نہ ہوتا۔ کیا مطلب کسی اور کا کھانے والا شمار نہ ہوتا؟ وہ بھی معیار جس میں یہ ہے عرف کے اعتبار سے، یعنی عرف میں عام معاشرے میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ بندہ تو فلاں کے جو ہے نا کھانے والے بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ چند مثالیں آپ کو میں پیش کر دوں، چونکہ
کورونا کا یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور سب لوگ کوارنٹائن کی وجہ سے الگ الگ جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں، تو میں کوارنٹائن ہی کی مثال سے جو ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ کسی جگہ پہ گئے، کسی کام سے گئے، اور اب وہاں پر فلائٹیں جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، اور آپ اپنے کسی دوست کے یہاں رہ رہے ہیں، کافی دن سے جو ہے وہ آپ جو ہے اپنے دوست کے یہاں رہ رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ وہی آپ کے جو ہے کھانے پینے اور سب کا بندوبست کر رہا ہے، اور جب شب عید آئے تو شب عید کے دن یہ کہا جائے کہ بھائی یہ جو فلاں شخص ہے، یہ جو ہے یہ تو اپنے دوست کے کھانے پینے والوں میں شمار ہو رہا ہے، اس کا تو سارا آج کل خرچہ جو ہے وہ اس کا دوست برداشت کر رہا ہے، یہ تو کرونا کی وجہ سے یہاں پھنس گیا۔ تو اس صورت میں جب یہ کسی اور کا کھانے والا شمار ہوگا، یعنی اس مثال میں جو میں نے آپ کے سامنے دی اپنے دوست کا، تو اس کے دوست کے اوپر جو ہے اس کا فطرہ ہوگا، نہ کہ اسے خود فطرہ دینا ہوگا۔ دوسری مثال، مثلا جو ہے اگر بعض دفعہ جو ہے وہ بیویاں جو ہے میکے جاتے ہیں، مثلا اوورسیز میں رہتے ہیں، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، یا دوسرے ملک میں بھی نہیں رہتے ہیں، اگر طولانی مدت کے لیے کوئی بیوی جو ہے وہ اپنے میکے جا رہی ہے، اپنے ماں باپ کے یہاں جا رہی ہے 10 دن 15 دن 5 دن 7 دن، اور اب وہیں پر ہی ماں باپ ہی اسی کے جو ہے اسے کھانا پینا سب اسی کفالت وہی کر رہے ہیں، اور عرف میں جو ہے وہ شب عید، رمضان کا مہینہ ہے، آخر رمضان بھی وہیں ہے، اور شب عید یہ کہا جائے یہ تو آج کل جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے یہاں رہ رہی ہے، اپنے ماں باپ کے یہاں کھا پی رہی ہے، یہ تو ماں باپ کے کھانے والوں میں شمار ہو۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ شوہر کو جو ہے وہ فطرہ نہیں دینا ہے، بلکہ جو ہے جس کے کھانے والے کرائے گی، مثلا اگر وہ باپ کے کھانے والی شمار ہو رہی ہے تو باپ اس کا فطرہ نکالے گا۔ اور اس میں جو ہے بہت صرف عرفاً یہ صدق آنا چاہیے کہ یہ فلاں شخص کے کھانے والے میں شمار ہو رہا ہے، چاہے، اور اس کا معیار کیا ہے کہ اس کی معیشت، اس کی جو کفالت ہے، کہلائے کہ آج کل یہ اس کا کفیل ہے، اگرچہ اس کی مدت بہت زیادہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو بس آج ایک جو کانسیپٹ ہمارے یہاں کہ 29 رمضان کو افطاری نہیں رکھتے، کہ اگر عید کا چاند ہو گیا تو جتنے لوگ افطاری پہ آئے ہیں سب کا فطرہ جو ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا۔ تو آیت اللہ خامنہئی نے تو اس کی مثال بھی جو ہے وہ لکھ دی کہ ایک ٹائم کے کھانا کھانے سے کوئی کسی کے کفالت میں یا کھانے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ تو 29 رمضان کو افطاری رکھنے میں کوئی کباہت نہیں، کیونکہ ایک ٹائم کے کھانا کھانے سے کوئی آپ کا کھانے والا نہیں کھلائے گا۔ ہاں، اگر وہ چند دن آپ کے پیچھے اور آپ کے پاس ہی رہ رہا ہے، آپ کے کھانے اور آپ کے پاس ہی کھا پی رہا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس ہی ہو رہی ہے، اور عرف یہ کہے کہ اگرچہ مدت چھوٹی ہو، مثلا کوئی مہمان ہے، دوست ہے، پورے عید کی چھٹیاں گزارنے، ہفتے 10 دن کے لیے آئے، 5-6 دن کے لیے آئے، شب عید سے آپ کے پاس ہی کھا رہا ہے، اور لوگ یہ کہیں کہ یہ تو جو ہے آج کل جو ہے اس کے کھانے والے میں، تو پھر وہ آپ کے کھانے والوں میں شمار ہوگا۔ لیکن محض صرف ایک افطاری کرنے سے وہ آیا افطاری کر کے چلے جائیں گے تو وہ آپ کے کھانے والوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ ایک اور چیز اس میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے کہ جو ہے جو کھانے والے شمار ہو رہے ہیں وہ آپ کے واجب النفقہ ہوں یا غیر واجب النفقہ ہوں۔ یعنی مثلا واجب النفقہ کون ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بیوی بچے، اور بعض صورتوں میں ماں باپ۔ جو آپ کے واجب النفقہ نہیں، مثلا آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، واجب النفقہ نہیں ہے، لیکن آپ ہی اس کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہی رہ رہا ہے۔ یا مثلا آپ کا خادم، یہ مثال جو ہے وہ افریقہ والوں کے لیے بہت وہ ہے، امپورٹنٹ ہے۔ مثلا جو آپ کا خادم ہے 24 آور کی میڈ ہے، وہ سب کچھ کھانا پینا رہنا آپ کے ذمے۔ اور اسی میں ایک اور وضع بھی، یہ بھی فرق نہیں کرتا کہ مسلمان ہو یا کافر، جو شخص نکال رہا ہے اس نے یہ دیکھنا ہے، نکالنے والے نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو میرے کھانے والے شمار ہوتے ہیں۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ جو ہے وہ خود وہ جس کو وہ کاؤنٹ کر رہا ہے وہ خود بھی مسلمان ہو یا کافر ہو۔ مثلا اگر کسی کے گھر میں کوئی کافر میڈ کام کر رہی ہے اور وہ اس کے کھانے والی شمار ہو رہی ہے تو اس کا فطرہ بھی جو ہے اس نے دینا۔ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بڑا ہے یا چھوٹا، اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نزدیک ہے یا دور۔ مثلا مثال کے طور پہ جو ہے بچہ باہر پڑھنے گیا ہوا ہے، آسٹریلیا گیا ہوا ہے، کینیڈا گیا ہوا ہے، یا دینی تعلیم کے لیے مثلا جو ہے حوزہ قم یا حوزہ نجف میں پڑھ رہا ہے، اور والدین اس کا خرچہ والدین اس کا خرچہ بھیج رہے ہیں، اور کہلایا جائے کہ پورا ڈیپینڈنٹ اور کفیل جو ہے اس کے والدین ہیں، تو وہ والدین جو پیسے بھیج رہے ہیں، مثلا باپ اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے تو باپ کا کھانے والا شمار ہوگا، اور جو ہے وہ باپ نے اس کا فطرہ نکال رہے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ دیکھیے، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ فطرہ اس شخص نے نکالنا ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، خود شریف فقیر نہ ہو اور آزاد ہو، اور خود کسی اور کا کھانے والا شمار نہ ہو۔ تو اب ایسے شخص پہ فطرہ واجب ہے۔ کس کس کا فطرہ واجب ہے؟ خود اپنا فطرہ نکالنا ہے اس نے،
اور ہر اس شخص کا جو اس کا کھانے والا شمار ہو رہا ہے، ہر نفر جتنے ہی پرسن، مثلا مثال کے طور پہ ایک فیملی 5 لوگوں کی ہے اور مثلا اس کو ملا کے 5 لوگ ہیں، تو اس نے 5 لوگوں کے فطرے دینے، ہر فطرے کے یعنی ہر بندے کے عوض جو ہے وہ ایک فطرہ دینا ہے۔ انشاءاللہ وہ کیا دینا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی تقریر میں جو ہے وہ بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔